بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں جو ٹاپک جو ہے جس میں ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اسپریچول ہیلنگ اینڈ ڈیلنگ ود اینگزائٹی ڈیورنگ کووڈ-19. یہ ٹاپک جو ہے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ضروری میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک آؤٹ لائن پیش کرتا ہوں آج کی پریزنٹیشن کی، آج کا جو موضوع ہے اس کی، اور پھر اس کے مطابق میں جو ہے آج ڈسکشن ہے یا ڈبیٹ ہے اس میں آگے پروسیڈ کروں گا. آج جو چیزیں میں نے ڈسکس کرنی ہیں آج کی اس گفتگو میں، تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ پرسپیکٹو آف مائی آرگیومنٹ فرام فلاسفی ٹو سائیکالوجی. جیسے مختلف پرسپیکٹو ہوتا ہے سائیکالوجی میں، جب بھی ہیومن بیہیویئر کو ایکسپلین کرتے ہیں تو سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹو کا سہارا لیتے ہیں، یا ہم کے ساتھ اسکول آف تھاٹ ہے، یا بیہیویئر اسکول آف تھاٹ ہے، یا کوگنیٹو اسکول آف تھاٹ ہے، مختلف اسکول آف تھاٹ ہے. تو ہم ان کی ذریعے سے ہیومن بیہیویئر کو، یا جو ہیومن سیلف ہے، انسان ہے، اس کی سائیکالوجی کو ایکسپلین کرتے ہیں یا اس کو سمجھنے یا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ایک اور پرسپیکٹو جو ہے آج آپ کے سامنے شیئر کروں گا. جو ٹریڈیشنل پرسپیکٹوز ہیں ان سے ڈفرنٹ فار انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن بیئنگ. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم یہ ایک تمہیدی گفتگو ہے جس میں ایک حقیقی ہوگا جو ماڈرن سائیکالوجی ہے اس میں لوپ ہولز کیا ہے اس کو میں ڈسکس کروں گا. پھر ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے کہ ریئل ہیومن سیلف ہے کیا، اس پرسپیکٹو کے مطابق جو میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. پھر ہم دیکھیں گے جب ہم دیکھ لیں گے کہ سمجھ لیں گے کہ ریئل ہیومن سیلف ہے کیا، ریئل ہیومن بینگ ہے کیا، اس کی کمپوزیشن کیا ہے، ریئل کمپوزیشن کیا ہے. تو اس کے بعد ہم پھر دیکھیں گے کہ اینگزائٹی کیا ہے، جو آج ٹاپک ہے ہمارا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. پھر ہم اینگزائٹی کو ریلیٹ کریں گے باڈی کے ساتھ، کہ باڈی کے ساتھ اگر ریلیٹڈ اینگزائٹی پڑتی ہو اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہوگی، اس کی ریزنس کیا ہو سکتی ہیں. پھر ہم اسپریچول اینگزائٹی کو بھی دیکھیں گے کہ اینگزائٹی صرف جو ہے وہ باڈی سے ریلیٹڈ نہیں ہو سکتی، وہ ہماری سول سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، اسپرٹ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے اینگزائٹی کے اندر کو ڈسکس کرنے کے بعد کہ یہ جو فیئر ہوتا ہے اینگزائٹی کے اندر، یہ جو ان نون فیئر ہوتا ہے، یہ ان نون کی ہوتا ہے، یہ نون کی نہیں ہوتا. یہ جان چکنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے سولوشن سمائیں گے کہ ہم اس اینگزائٹی کو اگر اسپریچول ہو یا باڈی سے ریلیٹڈ اینگزائٹی، باڈی اینگزائٹی ہو، تو ہم پھر اس کو ڈیل کیسے کریں. تو ہم اب اس کانٹینٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایک پوائنٹ کو ہم ڈسکس کرتے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو میرا پرسپیکٹو ہے میں اس کو سامنے آپ کو رکھتا ہوں. اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں، ہمیشہ سائیکالوجی فلاسفی کا ڈومین رہا ہے. یہ 1879 کے اندر ہم پڑھتے ہیں سائیکالوجی میں کہ لیپزگ میں پہلی سائیکالوجیکل لیب بنی، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سائیکالوجی اینڈ ڈسپلن جو ہے اس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی. اس سے پہلے جو ہے جتنا پیرا گزرا ہے اس میں سائیکالوجی کو فلاسفی کا ہی ڈومین سمجھ کے پڑھایا جاتا تھا. اچھا، فلاسفی میں جب تک یہ رہا ہے، یہ ڈومین رہا ہے، فلاسفی کا ہی ڈومین رہا ہے، تو ہمیشہ جو ڈبیٹ رہی ہے ہسٹوریکلی انسان کی حقیقت کو جاننے کے لیے، وہ ڈبیٹ رہی ہے سول ورسز باڈی کے کانٹیکس میں. یہ 16 اور 17 سینچری کا جو یورپ کے اندر میکنسٹک ایج رہی ہے، اس ایج کے اندر بہت سی نئی تھیوریز آئیں، لوگوں نے مختلف پرسپیکٹو دیے ہیومن انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں. اس میں سب سے پہلا جو شفٹ آیا، یہ جو ڈائیکاٹمی تھی سول ورسز باڈی کی، اگرچہ وہ اس وقت تھوڑا سٹل سا تھا، محسوس نہیں کیا گا، لیکن اور پیریڈ آف ٹائم اس کا جو امپیکٹ تھا بڑا سبسٹانشل تھا.
بڑا ہی بنیادی قسم کا ہوتا ہے، فنڈامنٹل قسم کا ہوتا ہے. اس نے ہیومن سائیکالوجی کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس میں شفٹ پیدا کیا، فنڈامنٹل شفٹ پیدا کیا. وہ یہ تھا کہ رینے ڈیکارٹ جو ہے اس نے سول کو ریپلیس کیا مائنڈ کے ساتھ. اس نے کہا بیسیکلی یہ انسان جو ہے یہ جن دو چیزوں کا اجزاء کا مرکب ہے، یہ کمپاؤنڈ ہے، وہ ہے مائنڈ اور سول، مائنڈ اور باڈی. یعنی سول کو مائنڈ کے ساتھ ریپلیس کر دیا. تو اس کی ریزن کیا تھی کہ وہ چونکہ میکنسٹک ایج تھی، وہ ایرا تھا اس میں، تو اس ایرا میں انسان کو نئی نئی مشینیں ایجاد ہو رہی تھیں، تو ہر فینومینن کو جو ہے وہ میکنسٹک ٹرمز میں ایکسپلین کرنے کی یا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو وہیں پر انسان کو بھی اسی طرح اسی اینگل سے اسی میکنسٹک پرسپیکٹو سے دیکھا گیا اور اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی. مختلف لوگوں نے کی، لاک نے کی، جان لاک نے کی، بارکلے نے کی، جیمز مل نے کی، جان اسٹیورٹ مل نے کی، بہت سے فلاسفرز ہیں. تو ان میں جو پہلا ایک بنیادی جس نے بہت بڑا ریڈیکل شفٹ لے کر آیا ہے ہیومن بیہیویئر کے انڈرسٹینڈنگ میں، وہ تو بیسیکلی رینے ڈیکارٹ تھا، جس میں کہ سول کو جو ہے وہ، چونکہ سول جو ہے وہ کہیں فٹ نہیں ہوتی ہے، چونکہ امٹیریل چیز ہے اور یہ اس کو جو ہے وہ آپ اپنے سینسز سے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، تو اس لیے نہ ہی آپ اس کو، چونکہ ایبسٹریکٹ چیز ہے، وہاں پہ اس کو کنکریٹ ٹرمز میں اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے. تو اس کو اس نے ریپلیس کیا مائنڈ کے ساتھ، اور مائنڈ بیسیکلی جو اس کے ذہن میں تھا، اس کے ذہن میں اس سے مراد برین تھا. ویسے تو اب ہم جو سائیکالوجی میں ایولیوشن ہوا ہے اس کے بعد ہم یہاں تک بھی پہنچے ہیں کہ مائنڈ بھی ایک ایبسٹریکٹ چیز ہی ہے، لیکن جب ڈیکارٹ جس کی بات جب میں بات کر رہا تھا، وہ اس کو بیسکلی برین کے ٹرمز میں بات کر رہا تھا. اسی بات کو آگے جیمز مل، جو جان اسٹیورٹ مل بہت بڑا اسکالر ہے، اس کا والد تھے، وہ بھی اسکالر ہی تھے. تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ انسان کا جو برین ہے یہ مشین سے زیادہ مختلف نہیں ہے. جو مشین کے جو ڈائنامکس ہوتی ہیں وہی انسانی برین کی ڈائنامکس ہوتی ہیں. جیسے مشین کام کرتی ہے ایسی برین کرتا ہے انسان کا فنکشن. اب یہ جب شفٹ اس کے بعد فزیولوجیکل ایج آئی، جو فزیولوجسٹ تھے انہوں نے بھی اسی 17 سینچری کے اندر 18 سینچری کے اندر بہت سے فزیولوجسٹ تھے جنہوں نے فزیولوجیکل ٹرم، بایولوجیکل ٹرمز میں ہیومن بیہیویئر کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. اچھا، اب یہ ایک ڈائلیما تھا کہ جو لوگ ہیومن بیہیویئر کو جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا تو ان کا میکینیکل اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہے، یا وہ جن کا بایولوجی سے جن کا تعلق ہے. اب بایولوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں، اگین ہم ہیومن باڈی کے اسٹرکچرز کی بات کرتے ہیں. تو اب جب اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ایک میٹیریل اینٹی ہے. اس میٹیریل اینٹی کو آپ جب اس کے پرسپیکٹو سے آپ چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو آپ جب اس سیلف کی، ہیومن سیلف کی ایکسپلینیشن دیں گے، وہ بھی میٹیریل ایکسپلینیشن ہوگی. تو یہ جو دو بڑے بنیادی جو انفلوئنسز تھے، ایک میکنسٹک انفلوئنس ایج کا جو انفلوئنس تھا، اور جو ایک فزیولوجسٹ تھے ان کا جو انفلوئنس تھا، اس کی کلمینیشن ہوئی ہے آ کر 19 سینچری کے اندر، جب سائیکالوجی کو ایز اے ڈسپلن الگ کر دیا گیا فلسفی سے، اور یہ ڈٹرمن کر دیا گیا کہ سائیکالوجی جو ہے اس کا تعلق ہیومن بیہیویئر کے ساتھ ہے صرف، اور بیہیویئر کو جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں تو اس سے ہم مراد لیتے ہیں کہ اینی ایکشن دیٹ از آبزرویبل. یعنی ہماری جو 5 سینسز کی رینج میں جو بھی ایکشن آ سکتا ہے کسی کا، ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری 5 سینسز، اس کو ہم بیہیویئر کہیں گے اور ہم بس صرف اسی کو ہی اسٹڈی کریں گے. جن چیزوں کو ہماری سینسز ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی ہم ان کو اسٹڈی نہیں کریں گے، وہ ہمارے اسکوپ پہ ہی نہیں آتا. اب چونکہ سول، ظاہری بات ہے، سول جو ہے وہ ان 5 سینسز کی ریڈارز میں نہیں آتی، تو لہٰذا سول کو جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیا گیا، نکال کے باہر پھینک دیا گیا یہاں سے ہیومن بیہیویئر کی اسٹڈی کے اندر. اچھا، اب یہ عجیب سے ایک مطلب وہ جو شفٹ آیا ہے، اگرچہ اس پر ڈبیٹ ہونی چاہیے تھی، کچھ لوگوں نے کی بھی صحیح، اس کے اوپر اپنا کرٹیک پیش کیا بھی صحیح.
کہ اگر آپ کی 5 سینسز کی کوئی رینج میں کوئی چیز نہیں آ رہی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. مثلاً آپ کے سامنے آ کر دیوار ہے، تو دیوار کی دوسری طرف آپ نہیں دیکھ سکتے، تو آپ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا کہ آپ دیوار کی دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح جیسے بہت سی ساؤنڈز ہیں، آوازیں ہیں، جو ہمارے جو تھریش ہولڈ ہے اس کے اندر نہیں آتی، ہم نہیں سن سکتے ان کو. ہم ایک خاص تھریش ہولڈ ہے جس کے اندر ہم ساؤنڈ کو سن سکتے ہیں، آوازوں کو سن سکتے ہیں. اس سے اوپر ہوگی یا اس سے نیچے ہوگی تو آواز ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ آواز ایگزسٹ نہیں کرتی اس سے نیچے، اس فریکوینسی سے نیچے یا اس فریکوینسی سے اوپر. اسی طرح ہماری جو سائٹ ہے، ایک خاص ڈسٹینس تک تو ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اگر اس ڈسٹینس سے زیادہ آگے چیز کو چلی جائے گی تو ہم اسے وہ ہمارے لیے انویزیبل ہو جائے گی. تو اس کا انویزیبل ہو جانا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر ہماری 5 سینسز جو ہیں وہ سول کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی تو ہرگز اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ سول جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اس کا بالکل کاؤنٹر آرگومنٹ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کا ایک اور بھی بلکہ دیا جاتا ہے، وہ illusions کے پرسپیکٹو سے دیا جاتا ہے. یہ جو ہمارے آپٹیکل illusions ہوتے ہیں بہت سی، کہ ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کچھ، لیکن حقیقت میں وہ چیز نہیں ہوتی. جیسے گرمیوں میں آپ دیکھتے ہوں گے سڑک کے اوپر اگر دور آپ دیکھیں تو آپ کو پانی نظر آئے گا سڑک کے اوپر، لیکن حقیقت میں جب قریب جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی پانی نہیں ہوتا. تو یہ illusion ہے. اب وہ چیز نظر آ رہی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موجود بھی ہے. تو یہ جو پرسپیکٹو تھا جو ماڈرن سائیکالوجی کے اندر جو اڈاپٹ کیا گیا، اس کے اندر بہت سارے کچھ ڈرا بیکس تھے، بڑے ریڈیکل لوپ ہولز تھے جن کو کہ دیکھا جانا چاہیے تھا لیکن نہیں دیکھا گیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو انسان کا جو سیلف سامنے تھا صرف اس کے اوپر فوکس کیا گیا، اور اس کا وہ سیلف جو کہ سامنے نہیں تھا، جو ہمارے سامنے ظاہر نہیں تھا، ہم اس کو ڈسکارڈ کر دیا، اس کو سمجھا کہ یہ ہے ہی نہیں اس کے وجود کا حصہ. تو اس کے نتیجے میں جو ہم نے انسان کو دیکھا تو وہ پھر ہم نے انسان کو ایز اینیمل دیکھا. آپ دیکھ لیں کہ جو سائیکالوجی کے اندر جو شروع میں جو بنیادی جو ریسرچز ہوئی ہیں، اسٹڈیز ہوئی ہیں، تو اینیمل سائیکالوجی میں ہوئی ہیں، پجنس پہ ہوئی ہیں، ڈاگس پہ ہوئی ہیں، کیٹس پہ ہوئی ہیں، ریٹس پہ ہوئی ہیں. تو یہ جانوروں پر، چمپینزیز پر ہوئی ہیں. تو جانوروں پر ایکسپیریمنٹس کیے گئے، اور وہ جو جانوروں کی جو ڈائنامکس تھیں، سائیکولوجیکل ڈائنامکس، انہیں کو ہی آپ نے ہیومن بیہیویئر کے اوپر اپلائی کیا. کیونکہ جب آپ اس باڈی کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو ہم کوانٹیٹیٹلی تو ڈفرینٹ ہے اینیمل سے کہے جا سکتے ہیں، لیکن کوالٹیٹیولی تو ہم ڈفرینٹ نہیں ہیں. یعنی عقل جو ہے، جیسے ہمیں مختلف لوگوں میں، مختلف بچوں میں تھوڑی عقل ہوتی ہے، جو ایڈولسنٹس ہوتے ہیں ان میں تھوڑی اس سے زیادہ ہوتی ہے، جو ایڈلٹس ہوتے ہیں ان میں اس سے زیادہ ہوتی ہے. تو کوالٹیٹیولی تو ڈفرینٹ نہیں ہے ایک دوسرے سے ہم سب. ہاں کوانٹیٹیولی ہے کہ کسی میں کم ہے عقل، کسی میں زیادہ ہے عقل. تو ایسے ہی برینز تو سب اینیملس کے اندر ہیں، لیکن جو اس کی جو کوالٹی کیا ہے کہ زیادہ ڈیفائنڈ فارم میں ہے انسانوں کے پاس، جو ہیومن برین ہے وہ زیادہ ڈیولپڈ ہے. ایسی عقل ہے، عقل باقی جانداروں میں بھی ہے، لیکن یہ کہ انسان کے پاس جو عقل ہے وہ زیادہ ڈیولپڈ ہے دوسرے اینیملس کے نسبت. ایسے ہی آپ بایولوجی میں جو لوگ پڑھتے ہیں، جن کا بیک گراؤنڈ ہوگا، وہ جانتے ہوں گے کہ جو ایکسکریٹری سسٹم ہے، ریسپیریٹری سسٹم ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، یہ سارے ہمارے بیسک اسٹرکچر جو فنکشنز ہیں وہ ایک جیسے ہیں ہمارے اینیملس کے اور ہمارے. تو جب آپ نے صرف انسان کو اس اینگل سے دیکھا کہ ہم اس کے بیہیویئر کو، تو اس کے ان ایکشنز کو اسٹڈی کرے گی سائیکالوجی جو آبزرویبل ہے، تو گویا ہم نے انسان کو ایک مٹیریل اینٹی کے طور پر دیکھا، اور اس مٹیریل اینٹی کے اوپر ساری سائیکالوجی کی عمارت کھڑی کر دی. میں جو پرسپیکٹو آج آپ کے سامنے، جیسے ہم پرسپیکٹو میں بات کی شروع میں کہ فائٹ کو بھی ہم پڑھتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہم یونگ کو پڑھتے ہیں، یا ہم
ولیم جیمس کو پڑھتے ہیں یا ہم واٹسن کو پڑھتے ہیں, اسکینر کو پڑھتے ہیں, میسلو کو پڑھتے ہیں, مختلف پرسپیکٹوز ہیں سائیکالوجی کے, راجرز کو پڑھتے ہیں. تو اسی طرح ایک اور پرسپیکٹو بھی ہے, وہ پرسپیکٹو جو ہے وہ ہے کریٹر کا پرسپیکٹو, کہ جس نے اس انسانی وجود کو, مجھے آپ کو, ہمیں وجود بخشا ہے, اس کا پرسپیکٹو کیا ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ یہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے, یہ کیا تخلیق ہے, کیا کریشن ہے. تو اس کے اندر سے ہم آ کر میں اب اس کی طرف میں آتا ہوں کہ ریئل ہیومن سیلف کے اس پرسپیکٹو سے کیا ہے. ویسے اس پرسپیکٹو سے ہیومن کی, جب ہم ہیومن بینگ کی یا ہوموسیپین کی بات کرتے ہیں ویسے, تو یہ دو بنیادی اس کے جز ہیں. ایک اس کا مٹیریل سیلف ہے اور ایک اس کا اسپریچول سیلف ہے. جو اس کا مٹیریل سیلف ہے وہ اس کو ہم باڈی کہتے ہیں, اور جو اس کا اسپریچول سیلف ہے اس کو ہم سول کہتے ہیں. جب باڈی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جو باڈی کے اندر جتنے بھی, جو ہمارا برین بھی اس کے اندر آ جاتا ہے, ہمارے سینسری آرگنز سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں, ہمارے جو ہارمونل فیکٹرز ہیں وہ ہمارے اندر آ جاتے ہیں اس کے اندر, کہ وہ کیسے ہمارے بیہیویئرس کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. ہماری جو باڈی کیمسٹری ہے وہ کیسے ہمارے بیہیویئرس کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے. ہمارے گلینڈز ہوتے ہیں بہت سے, ان کے فنکشنز ہوتے ہیں, ان کی وہ فنکشننگ ہمارے بیہیویئرس کو کیسے افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. جیسے ایڈرینلین گلینڈ, اگر وہ ایڈرینلین سیکریٹ کرنا شروع کر دے تو اس سے ہمارے نروس سسٹم پر کیا افیکٹ ہوتا ہے, اور جب وہ نروس سسٹم افیکٹ ہوگا تو اس سے پھر ہماری بیہیویئرس کے اندر کیا چینجز آئیں گی. تو اس پرسپیکٹو سے ہم جب انسان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ سارا اس کا فوکس انسان اس مٹیریل سیل پر, اس باڈی کے اوپر انسان کے رکھا ہوا ہے ہم نے. یہ جو ماڈرن سائیکالوجی ہے اس نے سارا فوکس جو ہے اپنا, جو کہہ لیں گے اپنے جو مائکروسکوپ ہے, وہ اس نے اس مٹیریل سیل کو جا کر فکس کی ہے. اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جب یہ مائکروسکوپ جو ہے انسان, ماڈرن سائیکالوجسٹ ہیں, انہوں نے اس مٹیریل سیل پر لگائی ہے, تو جو اس مٹیریل سیل کی ریالٹیز جو ایکسپلور کی ہیں انہوں نے, جو اس کو آئیڈینٹیفائی کی ہیں, وہ دریافتیں بھی, وہ جو ڈسکوریز ہیں وہ بھی مارولس ہیں, برتھ پریزنگ ہے. تو یہ نہیں کہ وہ غلط ہے. ہاں, یہ میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کیا ہے کہ آپ نے اس کو ہی وجود سمجھ لیا, انسانی وجود سمجھ لیا ہے, یہ ادھوری تصویر ہے. جتنا آپ نے اس ایریا کو مٹیریل سے آپ کو اسٹڈی کیا ہے, یہ کیا ٹھیک ہے آپ نے اسٹڈی اس کو, لیکن اس کے ساتھ ایک اور سیلف بھی تھا جس کو کہ آپ کو اسٹڈی کرنا چاہیے تھا, اور وہ تھا اسپریچول سیلف, سول ہماری. اچھا, ان کی ڈائنامکس کو ذرا سمجھ لیجیے گا. یہ جو ہماری باڈی ہے, اس کی جو مٹیریل سیلف ہے, اس کی جو ایسنس ہے, کیونکہ یہ میٹر کا بنا ہوا ہے, تو اس کی جو ایسنس ہے وہ یعنی کہ جہاں سے یہ وجود پایا ہے, تو اگر آپ ایوولوشنسٹ پرسپیکٹو کو پڑھیں آپ اگر, تو وہ اس کا جو سورس ہے وہ یہ زمین ہی ہے. کہ جب یہاں لائف کا آغاز ہوا ہے تو اس میں وہ جو مارشی ایریاز ہیں جو سمندر کے پاس ہوتے ہیں, جہاں پر جس کو ہم دلدلی زمین بھی کہتے ہیں, کہ جہاں پانی اور خشکی جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں, تو وہ تھوڑی سی تر جگہ ہوتی ہے جس کو گلی ہوئی سڑی اور سی مٹی کہتے ہیں, مارشی ایریاز. تو وہاں پر لائف کا آغاز ہوا ہے. امیبا, ایلجی ہم نے پڑھا ہوگا, ہم یہ پڑھتے ہیں میٹرک کے اندر پڑھتے ہیں سائنس کے اندر ان چیزوں کو, کہ وہ یونیسیلولر لائف کا آغاز ہوا ہے. اور جو امیبا ہے اس سے اینیمل کنگڈم چلا ہے, اور جو وہ ایلجے ہے اس سے پلانٹ کنگڈم چلا ہے. تو یہ جو یونیسیلولر سے جو شروع ہوئی ہے لائف, اس کے اندر جو پھر ایوولوشن ہوا ہے, یہ بڑھتے 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 ملٹی سیلولر سے ہوتا 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 یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچا ہے, جب یہ ہومو سیپینز پہ پہنچا ہے, انسانوں پر پہنچا ہے, ہیومن بینگ کے پر پہنچا ہے. تو اس کے بعد جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس انسانی یہ جو مٹیریل سیلف ہے, یہ جو جسم ہے, اس کا ایسنس, اس کا سورس چونکہ یہ زمین ہی ہے, تو اس کی جتنے بھی نیڈز ہیں ان کی گریٹیفیکیشن بھی اسی زمین سے ہی ہوتی ہے.
آپ اگر کہیں کہ وہ ہنگر کی نیڈ ہے، آپ اگر کہیں کہ وہ تھرسٹ کی نیڈ ہے، آپ اگر کہیں کہ وہ آکسیجن کی نیڈ ہے، آپ اگر کہیں کہ وہ ریپروڈکشن کی نیڈ ہے، اینڈ سو آن. اس باڈی کی جتنی بھی نیڈز ہیں وہ ساری اسی زمین سے ہی فلفل ہوتی ہے. اچھا، جو سول کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ میں نے شروع میں آرگیومنٹ آپ کو بتایا تھا، میں رکھا تھا کہ یہ بیسکلی میں آپ کو وہ اس پرسپیکٹو میں لے کے جا رہا ہوں جو فلسفی میں پہلے ہمیشہ ڈسکس ہوتا رہا ہے، اور میں نے اس کی ریزن بھی بتائی ہے کہ ایک شفٹ جو آیا تھا میکنسٹک ایج کا، جو انفلوئنسز تھے میکنسٹک، اس میں سول کو نکال دیا گیا. میں کہہ رہا ہوں، میں نے کریٹک پہلے پیش کر دیا کہ یہ جو شفٹ لایا گیا یہ غلط شفٹ تھا، یہ باقاعدہ ایک وجود ہے. میں وہ بعد میں اس پر بھی آؤں گا کہ یہ ہم اس کا کیسے پتہ لگے گا ہم اس وجود کا. لیکن ابھی ہم ذرا سمجھ یہ لیتے ہیں کہ یہ جو سول ہے، اس سول کا سورس کیا ہے. جیسے اس باڈی کا ہم نے کہا سورس کی ارتھ ہے، تو اس سول کا سورس کہاں ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ جو سول ہے ہماری، یہ بیسیکلی یہ کریٹر ہے اور اس کی طرف سے آئی ہے. یہ عالم بالا جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم گاڈ کہتے ہیں، یہ اس کی طرف سے آئی ہے. اس کا سورس ادھر ہے. کہ جب کہا گیا جب میں اپنی روح، جب فرشتوں سے کہا گیا کہ جب میں اپنی روح میں سے پھونکوں اس میں، تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. گویا اس کا سورس اللہ تعالیٰ اپنی طرف ایٹریبیوٹ کر رہا ہے کہ یہ میری طرف سے جو ہے میں بھیجوں گا اسے. جو اس کا سورس ہے، جیسے زمین کا باڈی کا سورس زمین تھا، تو اس کی ساری نیڈز کی گریٹیفیکیشن پہ لنک تھی زمین کے ساتھ. اس سول کا جو سورس ہے وہ چونکہ اللہ ہے، کریٹر ہے اس کا، تو اس کی جو نیڈز ہیں یہ بھی وہاں سے فلفل ہوتی ہے. اس کی غذا جو ہے وہ بھی وہاں سے آتی ہے. وہ کیا ہے کہ دلوں کو اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. یعنی آپ اللہ کے ساتھ جوڑیں گے اپنے آپ کو، اپنے خالق کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے، جتنا زیادہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے، یہ اس سول کی نیڈز کی گریٹیفیکیشن اتنی زیادہ ہوگی. اس کو ہم اسپرچوئل سیٹسفیکشن بھی کہتے ہیں. یہ دونوں وجود انڈیپینڈنٹ وجود ہے، الگ الگ وجود ہے، اور یہ آپس میں انٹر لنک بھی ہے. وہ انٹر لنک کیسے ہے وہ میں بعد میں بھی آتا ہوں کہ یہ آپس میں ان کا سورس آف لنک کیا ہے. اس پر اگرچہ ڈیکارٹ نے بات کی تھی، لیکن ڈیکارٹ نے بھی بڑی میکنسٹک ٹرمز میں بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ برین کا ایک پارٹ ہے جہاں پر کہ یہ انسانی مائنڈ اور باڈی جو ہے یہ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں. میں اس پر آتا ہوں کہ اس پرسپیکٹو کے مطابق وہ کون سی جگہ ہے، وہ پوائنٹ، وہ کنیکٹنگ پوائنٹ کیا ہے سول اور باڈی کے درمیان. تو اب تک ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ دو جو ہم نے ڈسکس میں نے آپ کو ہم نے کیا پوائنٹ، تو یہ ہے کہ انسان کا جو وجود ہے وہ اس کے دو سیلف ہیں، دو کمپوننٹس ہیں، دو اجزاء ہیں. ایک اس کا مٹیریل سیلف ہے، ایک اس کا اسپریچول سیلف ہے. مٹیریل سیلف کی نیڈ جتنی بھی ہیں وہ لنکڈ ہے اس زمین کے ساتھ، اس دنیا کے ساتھ. یہاں سے اس کی گریٹیفیکیشن ہوتی ہے. وہ جو اسپریچول سیلف ہے، وہ سول جہاں سے آئی ہے، اس کی ساری سورس آف گریٹیفیکیشن بھی ادھر سے ہے. آپ جتنا اس کے ساتھ، کریٹر کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ جتنا کنیکٹ کریں گے اپنے آپ کو، آپ کی سول اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی. جیسے آپ جتنا خوراک جتنی کھلائیں گے اپنے جسم کو اتنا زیادہ صحت مند ہوگا، ایسے ہی آپ اپنی سول کو، اپنی روح کو جتنا زیادہ اس کی خوراک کا بندوبست کریں گے، انتظام کریں گے، وہ بھی اتنی ہی صحت مند ہوگی. اب یہ آفر ہے کہ آپ اگر اپنی سارا فوکس آپ اپنے، جیسے ماڈرن سائیکالوجی کے پرسپیکٹو سے پیش کیا، اگر آپ نے اپنا فوکس سارا اس باڈی پر کر دیا اور اس کی نیڈز، اس کی گریٹیفیکیشن پر فوکس کر دیا، تو پھر آپ اس کو ہی بڑھوتری دیں گے، اس کو، اس کی تندرستی پر فوکس کرتے رہیں گے، جس کو آپ تندرستی سمجھ لیں گے. بعد میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ بیسکلی بیماری بن جاتی ہے اگر پیورلی اس کے اوپر فوکس کر لیا جائے. اور دوسری طرف اگر آپ سول ہے آپ کی جو بیسکلی اس کی جو نیڈز ہیں، آپ اس کے اوپر اگر سارا آپ نے فوکس لگا لیا اور اس باڈی کی نیڈز کو آپ نے اگنور کر دیا، اور جس کو رہبانیت بھی ہم کہتے ہیں، وہ بھی ہم ایک بیماری بن جاتی ہے بعد میں. تو وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے، یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. دونوں ایکسٹریم ہے. بیسکلی درمیان میں اصل چیز ہے وہ ہے بیلنس کرنا، کہ نیڈز اس کی بھی فلفل کرنی ہے، نیڈز اس کی بھی فلفل کرنی ہے.
باڈی کی بھی اور سول کی بھی. وہ کنیکٹنگ پوائنٹ کیا ہے ان کے درمیان؟ میں نے ابھی یہ کہا کہ انسان جو ہے اس کے دو سیلف ہیں، یعنی میں انسان ہوں تو میرے دو سیلف ہیں، ایک میرا مٹیریل سیلف ہے، ایک میرا اسپرچل سیلف ہے. تو یہ اسپرچل سیلف بھی میرا ہے، یہ مٹیریل سیلف بھی میرا ہے، تو یہ میں کون ہوں؟ اس کا مطلب ہے کوئی اور ایک اینٹیٹی بھی ہے جو جس کے ساتھ یہ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں ہم. جیسے میں کہتا ہوں میرا ہاتھ، میری اینک، تو یہ میں کون ہوں جس کے ساتھ یہ جس کی یہ پوزیشن چاہیے کہتے ہیں کہ جس کے یہ اجزاء ہیں. یہی بات آپ دیکھیں کہ وہ اقبال بھی کہتا ہے شعر میں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. بلکہ یہ ایک اور بڑا پیارا ایک شعر بھی ہے، اسی اقبال کا بھی ہے، اقبال کا ہی ہے، کہ اس نے یہ جو ڈائکاٹمی ہے نا سول اور باڈی کی، کہ جو فلسفی میں یہ جو بات کی جاتی رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ سول اور باڈی کا جو ہے وہ بیسیکلی کمپاؤنڈ ہے. تو اس نے کہا کہ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. یعنی کہ اس نے زیادہ آگے بڑھ کر کہا اس نے بات کہ تم کہہ رہے کہ یہ وجود ہے، اصل میں وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے، وجود تو کوئی اور ہے اس کا. آپ اس میں قرآن مجید میں ہے سورہ حشر کے اندر آیت نمبر 19 اگر کہ وہاں پر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو اپنے اللہ کو بھلا دیا. تو اس کرائم کی نتیجے میں سزا میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہ اپنا آپ کون سا جس سے انسان کو غافل کر دیا جاتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں ایک اور شعر بھی ہے کہ روح تیری ہے جسم بھی تیرا، کھوج اپنی لگا کے تو کیا ہے. یہ وہ کنیکٹنگ پوائنٹ ہے جس کو میں کہتا ہوں میں خودی کا نام دیتا ہے. یہ میں درمیان میں کنیکٹنگ پوائنٹ وجود اصل میں میرا ہے. یہ میرے اس وجود کے ساتھ یہ دو چیزیں جڑی ہوئی، یہ میری روح ہے، یہ میرا جسم ہے، اور یہ دونوں مجھے انفلوئنس کرتے ہیں. انہوں نے اپنی بات مجھ سے منوانی ہے. اس کو آپ دیکھیں کہ اس کے قریب کو کیا ہے تو وہ فرائڈ کیا ہے. فرائڈ نے جو کانسیپٹ دیا ہے نا ایگو اور سپر ایگو کا، وہ اس سے بڑا قریب تر ہے اس کانسیپٹ کو. مطلب اس کو بھی داد دینی چاہیے فرائڈ کو بھی، کہ جو مطلب اس نے انسان کی جو ڈائنامکس ہیں اس کی پرسنالٹی کا جو اسٹرکچر ہے اس کو اتنی باریکی تک اندر میں جا کر اس نے دیکھا ہے. تو اس نے جو ایڈ کی جو بیسکلی اس نے جو ایکسپلینیشن دی ہے آپ اس کو ہیومن باڈی سے ریلیٹ کرتے ہیں. اور جو سپر ایگو ہے اس کو فرائڈ نے کہا ہے یہ سوشل کنسٹرکشن ہے، یہ ہماری جو ٹیبوز ہوتی ہیں، جو ہماری نارمز ہوتی ہیں سوسائٹی کی بیسکلی، وہ بیسکلی آپ کی سپر ایگو ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر آپ اس کو یوں کہیں کہ یہ سپر ایگو اصل میں یہ سول ہے. یہ آپ کو اس نے فرائڈ نے کہا نا کہ سپر ایگو کے دو فنکشن ہوتے ہیں. ایک اس کا فنکشن ہوتا ہے یہ جس کو اس نے کہا کہ کانشنس، کہ آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو آپ کی سپر ایگو آپ کو لعنت ملامت کرتی ہے. اور ایک آپ کا آئیڈیل سیلف، سپر ایگو کا دوسرا پارٹ ہوتا ہے آئیڈیل سیلف آپ کا، کہ آپ کچھ اچھا کرتے ہیں تو آپ کو وہ داد دیتی ہے، آپ کو اپنے اندر تسکین محسوس ہوتی ہے، ترقی ملتی ہے آپ کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی یہ آپ کی سول ہے. کہ جب آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو وہ آپ کو، جس کو ہم ضمیر کی لعنت ملامت کہتے ہیں، ضمیر کی خلش کہتے ہیں جسے ہمیں، وہ آپ کی سول ہے جو آپ کو اندر سے وہ چٹکیاں کاٹ رہی ہوتی ہے، آپ کو وہ خلش پیدا کر رہی ہوتی ہے آپ کے دل کے اندر، وہ آپ کو ملامت کر رہی ہوتی ہے. آپ نے جھوٹ بولا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا، آپ کے اندر آپ کو ملامت محسوس ہو رہی ہے. تو بیسکلی اندر جو آپ کی سول ہے وہ آپ کو اس کا احساس دلا رہی ہوتی ہے. اور آپ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کی داد واپس آپ کو اندر سے مل رہی ہوتی ہے، جس کو ہم اطمینان کہتے ہیں. آپ کو وہ آپ کی سول ہے جو آپ کو اطمینان دے رہی ہوتی ہے، آپ کو اندر سے اپریشیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے. اور سپر ایگو کے اور یہ مطلب ایڈ کو باڈی کہہ لیں اگر آپ، سپر ایگو کو آپ بیسکلی سول کہہ لیں اگر آپ، تو وہ جو ایگو ہے بیسکلی درمیان میں آپ ایگو کو جو ہے وہ اس تصور کو جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا وہاں پر، وہ ایگو بیسکلی میں بنتا ہوں جس میں بیسکلی ان
दोनों के वहाँ राइट को कहता है कि ये ईगो जो है ये बेसिकली सुपर ईगो और इड के दरमियान पैचअप करवाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं हूं दरमियान में, जो बेसिकली ये बॉडी और सोल के दरमियान पैचअप करवाता है। ये दोनों मुझ पर अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अपनी नीड्स का, और ये चाहते हैं, सोल चाहती है कि उसकी बात मानी जाए, बॉडी चाहती है कि उसकी बात मानी जाए। ये मुझे फैसला करना होता है कि मैंने किसकी बात मानी है। अगर मैंने अपनी बॉडी की तरफ फोकस कर लिया, उसकी बात मान ली, तो फिर मेरा सारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ। और दूसरी तरफ अगर मैंने बॉडी को छोड़ के सारा फोकस सोल की तरफ कर लिया अपना, तो फिर मैं बॉडी की नीड्स को सप्रेस करना शुरू कर दूंगा। क्या नतीजे निकलते हैं? अगर मैं सारा फोकस बॉडी की तरफ कर लूं अपनी, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? देन वी आर नथिंग मोर देन एनिमल्स। इसको मैं एक और अंदाज से समझाता हूं आपको। आंख है तो क्या आप कह सकते हैं कि आंख जिसकी भी होगी वो देख सकता है, और जिसके लिए कान है क्या वो सुन सकता है? तो आप देखेंगे कुरान में भी जो इस्तिलाह बात होती है, क्रिएटर जो अल्लाह ताला करता है, वो बेसिकली वो करता है कि हमने तुम्हें बसारत दी, हमने तुम्हें समात दी, यानी सलाहियत, देखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत। आंख एक मटीरियल चीज है, इसकी मटीरियल चीज के कोई पीछे भी कोई चीज है, वो इस्तेदाद है, वो कैपेसिटी है जो रिक्वायर्ड है। अगर आप उस कैपेसिटी को जो आपको दी गई है सलाहियत, उसको यूज नहीं करते, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? ये बार बार अल्लाह भी कहता है कुरान के अंदर कि हमने तुम्हें बसारत दी, हमने तुम्हें समात दी, हमने तुम्हें अकल दी। यकीनन तुमसे इनके बारे में पूछा जाना है कि तुमने इसे यूज किया या नहीं किया। एक और जगह पर तो बड़ा सख्त क्रिटिसिज्म आता है। ये वो लोग जो कि अपनी सिर्फ फोकस सारा बॉडी के ऊपर कर लेते हैं, इस मटीरियल सेल्स के ऊपर कर लेते हैं, उनको कहता है अल्लाह कि इनकी आंखें हैं देखते नहीं, कान है सुनते नहीं, दिल है गौर नहीं करते, ये जानवर है, बल्कि उनसे भी बदतर है। कि जो इनको जो इनका लेवल था, उसको वो उस लेवल से ये कहीं आगे बढ़े, ये अपने आप को एक एनिमल लेवल के ऊपर ले आए हैं। वो अपनी नीड्स के गिर्द घूम रहे होते हैं, एनिमल्स भी अपनी इंस्टिंक्ट्स के गिर्द घूम रहे होते हैं, अपने मटीरियल सेल्फ, उनके चूंकि उनके अंदर सोल नहीं होती, तो उनके पास वाहिद चीज होती है वो मटीरियल सेल्फ होता है। तो वो जैसे जानवर अपने मटीरियल सेल्फ के गिर्द घूम रहे होते हैं, ऐसे ही ये भी अपने मटीरियल सेल्फ के गिर्द घूम रहा है। ये अपनी हकीकत को पहचान ही नहीं रहा, ये गौर ही नहीं कर रहा, ये तदब्बर ही नहीं कर रहा। जैसे कहा कि इनकी आंखें हैं देखते नहीं है, कान है सुनते नहीं है, दिल है गौर नहीं करते, यानी कोई भी कंटेम्पलेशन नहीं करते, कोई भी गहराई में नहीं उतरते किसी चीजों को, गौर नहीं करते चीजों के ऊपर, हकीकत तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते ये लोग। बस जो सुपरफिशियल लेवल है, जो हैवानी सतह है, उसके ऊपर रह रहे हैं, जो इसकी नीड्स है उसके ऊपर बस फोकस होता है इनका कि मेरी इतना नीड है बॉडी की, बस जैसे कैसे इस मैंने नीड को सेटिस्फाई करना है, इसको ग्रेटिफाई करना है, बस इसका फोकस सारा यहीं तक है। अच्छा, मॉडर्न साइकोलॉजी, अच्छा ये बिल्कुल एक्सट्रीम है कि आपने जो है वो अगर आप इस तरफ चले कि सारा फोकस आपने बॉडी के ऊपर, अपने मटीरियल सेल्फ के ऊपर कर लिया, तो फिर तो आप बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है फ्रॉम एनिमल्स। यू आर लिविंग एट द लेवल ऑफ एनिमल्स। और अगर आप इसकी दूसरी एक्सट्रीम है जहां पर मैं कह रहा हूँ कि आपने सारा फोकस अपनी सोल के ऊपर कर लिया, आपने कहा कि मैंने सिर्फ इसकी नीड्स को ग्रेटिफाई करना है, और ये जो बॉडी है ये इसको मैंने सप्रेस करना है, जिसको हम सेल्फ एनिहिलेशन भी कहते हैं, खुदकुशी जिसे हम कहते हैं, खुद को मारना। ये तस्वर जो है ये भी बड़ा खतरनाक किस्म का तस्वर है कि आप जो है वो आप इस बॉडी की मैंने कोई बात नहीं मानी, जो भी इसकी नीड होगी उसको मैंने सप्रेस करना है। आप कह रहे हैं कि मैंने शादी नहीं करनी, आप कह रहे हैं कि मैंने जो है वो खाना नहीं खाना, आप कह रहे हैं कि मैंने कपड़े नहीं पहनने अच्छे, जो भी नीड्स हैं इसकी आपने वो पूरी करनी बॉडी, सेल्फ एनिहिलेशन की तरफ जाते हैं। ये भी बड़ी खतरनाक चीज है, इससे भी मना किया गया है।
جو کانسیپٹ جو کریٹر جو ہمارا ہے اللہ اس نے جو ہمیں دیا ہے وہ بیسیکلی سیلف انہیلیشن کا نہیں ہے، وہ سیلف کنٹرول کا ہے. جیسے ایک ہوتی ہے خودکشی، ایک ہوتی ہے خودکشی. سیلف کنٹرول کو خودکشی کہتے ہیں، یعنی اپنے سیلف کو کنٹرول میں لاؤ. اس کو مارنا نہیں ہے، نہ روح کو مارنا ہے اور باڈی کے اوپر سارا فوکس کرنا، یہ بھی ایکسٹریم ہے، یہ بھی غلط ہے. اور دوسری ایکسٹریم یہ کہ آپ نے سارا اپنے اسپرچل سیلف کے اوپر فوکس کر دیا اور جو آپ کو مٹیریل سیلف ہے اس کو اگنور کرنا ہے، لیکن اگنور ہی نہیں، ریجیکٹ کرنا ہے، اس کو مارنا ہے آپ نے. یہ ایکسٹریم بھی غلط ہے. آپ نے کنٹرول کرنا ہے اس کو. یہ آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں. آپ کا امتحان ہے یہ کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ آپ نے انفلوئنس ہونا ہے کس سے اور کتنا ہونا ہے، کس حد تک ہونا ہے آپ کو. جیسے ہماری ایموشنز ہیں، ہماری ایموشنز بھی ہمیں انفلوئنس کرتی ہیں نا. تو ہم نے اب یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ایموشن سے انفلوئنس ہونا ہے یا نہیں ہونا. آپ اگر کہیں کہ میں نے ایموشن سے انفلوئنس نہیں ہونا، یہ بھی غلط اپروچ ہے. یعنی آپ کہیں کہ میں بڑا ریشنل بھی ہوں، میں ایموشنل بالکل بھی نہیں ہوں، تو اب یہ بھی آپ کے اندر سائیکولوجیکل پرابلم پیدا کر دے گا. کیونکہ آپ کی ایموشنز ہیں یہ آپ کے اندر اڈیپٹیبلٹی پیدا کرتی ہیں، یہ آپ کے اندر کمپرومائز پیدا کرتی ہیں، یہ آپ کو ایڈجسٹ کرواتی ہیں آپ کے انوائرمنٹ کے ساتھ، یہ آپ کو سوشل جو آپ کا فیبرک ہے اس کے اندر جوڑ کے رکھتی ہیں، یہ آپ کو سوشل آئسولیشن سے بچاتی ہیں، یہ آپ کو سوشل بانڈ کے اندر جوڑتی ہیں. آپ کی ایموشن یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ ان کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیں وہ بھی آپ کے لیے پرابلمٹک ہو جاتا ہے. آپ کے جو ہے وہ مطلب آپ کو ریشنلٹی اور ایموشنز کے درمیان بھی آپ کو ایک بیلنس مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ ریشنلٹی کو ڈومینیٹ کرنا ہے، ڈومینیٹ رکھنا ہے آپ نے، لیکن ایموشنز کو مارنا نہیں ہے، ختم نہیں کرنا ایموشنز کو. اس کو ایک خاص ایک کنٹرول حد تک آپ کہنے کہ اس کے اندر آپ نے ڈومین میں رکھنا ہے اس کو، آپ نے ایموشنز کو. تو یہ آپ نے بیسکلی یہ جو تھرڈ میں نے کمپوننٹ آپ کے سامنے رکھا ہے، میں، میرا، کہ یہ میری روح ہے اور یہ میرا جسم ہے. تو مجھے ان دونوں کی نیڈس کو گریٹیفائی کرنا ہے، ان دونوں کی نیڈس کا بندوبست کرنا ہے. اس باڈی کی نیڈ بھی جیسے ایک حدیث میں ہے کہ یہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. تو تم سے پوچھا جائے گا بڑا آپ اس باڈی کی نیڈس نہیں آپ نے وہ گریٹیفائی نہیں کی اور آپ اس کو سپریس کیا، اگر اس کا اس کے ساتھ اس کا حق ادا نہیں کیا تو آپ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں گے. اور دوسری طرف یہ کہ سول کی نیڈس ہے، آپ کو اس کو بھی گریٹیفائی کرنا ہے. آپ کو اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو دلوں کو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اچھا، اب ایک اور بھی میں ایک اینگل ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہم دو چیزیں پڑھتے ہیں عام طور پر، ہم اردو میں بہت یہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ آپ کا اطمینان اور سکون. یہ جو سکون ہے اس کا تعلق آپ کی باڈی کے ساتھ ہے، اور یہ جو اطمینان ہے اس کا تعلق آپ کی سول کے ساتھ ہے. ہم اس کو سیٹسفیکشن کہتے ہیں، اطمینان کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور سکون کے لیے ڈس سیٹسفیکشن کا. ہم بے سکونی اگر ہو تو ہم کہتے ہیں ڈس سیٹسفائیڈ ہے، اور اگر بے سکونی ختم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ڈس سیٹسفیکشن ختم ہو گئی ہے. تو یہ سکون کا تعلق ڈس سیٹسفیکشن سے ہے. آپ کی باڈی کی نیڈس پوری نہ ہو رہے ہوں تو آپ ڈس سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کی سول کی نیڈس پوری نہ ہو تو آپ کی سیٹسفیکشن ختم ہو جاتی ہے. اب یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ اپوزٹ نہیں ہے سیٹسفیکشن اور ڈس سیٹسفیکشن. یہ دونوں اکٹھی ایگزسٹ بھی کر سکتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کی بیسک نیڈس پوری نہ ہو رہی ہوں لیکن اس کی اسپرچل نیڈ سیٹسفائی ہو رہی ہوں، اور وہ اس کے ساتھ جیسے ایک آدمی ہے اس کا اگر تنخواہ کم ہے اور اس کے گھر میں فاقے ہیں اور وہ پھر بھی ایمانداری سے چپکا ہوا ہے، تو اب وہ کون سی چیز ہے جو اس کو ایمانداری سے چپکایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. یعنی اس کو ایمانداری جو ہے وہ اس کی اسپرچل نیڈ ہے جس سے اس کو اتنی اسٹرانگ سیٹسفیکشن مل رہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس ڈس سیٹسفیکشن کو کمپرومائز کرنے کو تیار ہے. تو ہم بہت سے معاملات ہم زندگی کے اندر ہمارے ہوتا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے اندر بہت سے معاملات میں سیٹسفیکشن بھی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے اور ڈس سیٹسفیکشن بھی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. اچھا، اب یہ جب میں نے بتا دی کہ یہ ریئل سیلف کا تین چیزیں، سو میں، میری روح اور میرا جسم، یہ تین چیزیں یہ کہنے کے ایک تسلیس بن گئی، ٹرائیکر بن گئی. یہ کمپوزیشن ہے ہیومن ریئل سیلف. اب آتے ہیں ہم ذرا اپنے ٹاپک کی طرف. اس سینیریو کو اگر سامنے رکھے، ہیومن
بینگ کے بارے میں کہ بھائی انسان اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے. اب ہم آتے ہیں پھر آگے اپنے اس کی اینگزائٹی کو دیکھتے ہیں کہ اینگزائٹی کیا چیز ہوتی ہے. اینگزائٹی کے بارے میں اگر ہم سادہ الفاظ میں کہوں تو ہم کہیں گے ان نون فیئر اینڈ اٹ از آلویز اباؤٹ فیوچر. اور جب ہم باڈی اینگزائٹی کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر انسرٹن اباؤٹ دا فیوچر ریلیٹڈ ٹو یور باڈی نیڈس. جب بھی آپ کی اندر آپ کی جو باڈی کی نیڈس کے بارے میں آپ انسرٹن ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کل پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں تو آپ کے اندر اینگزائٹی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. جتنی بھی مٹیریل نیڈس ہیں آپ کی جب ان کے بارے میں انسرٹنٹی پیدا ہو جائے گی فیوچر کے بارے میں تو آپ کے اندر اینگزائٹی باڈی اینگزائٹی پیدا ہوگی. وہ جو اینگزائٹی ہم کہیں گے جس اینگزائٹی کو وہ بیسیکلی باڈی اینگزائٹی ہوگی. تو اس کے برعکس اسپرچل اینگزائٹی کیا ہوگی کہ آپ کی جو سول ہے اس کی جو نیڈس ہیں اس کے بارے میں اگر انسرٹنٹی پیدا ہو جائے اس کو یہ فیل ہو اس کو کہ میری جو بھی اس کی نیڈ ہے وہ اٹ گیٹس انسرٹن کہ یہ فلفل ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو وہ جو فیئر ہے وہ آپ کا اسپریچل وہ جو آپ کا جو ان نون فیئر ہوگا وہ اسپریچل اینگزائٹی ہم اسے کہیں گے. یعنی آپ کی اینگزائٹی دونوں دو قسم کی ہو سکتی ہے. مٹیریل بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کی مٹیریل نیڈز گریٹیفائی نہیں ہو رہی اور آپ کی اگر اسپریچل نیڈز گریٹیفائی نہیں ہو رہی تو آپ کی اسپریچل اینگزائٹی بھی آپ کے لیے آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے. اب یہ جو میں نے یہاں پر یہ اینگزائٹی کی بات کی اس میں نے کہا کہ اٹ از ان نون فیئر. سوال یہ پیدا تھا کہ فیئر ان نون کیوں. میں نے ابھی بات آپ سے کہی شروع میں تھوڑی دیر پہلے میں نے تبدیل میں بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی مائکروسکوپ کو وہ لگا دیا باڈی کے اوپر مٹیریل سیل کے اوپر. میں نے آپ کو آیت سنائی کہ ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں, کان ہیں سنتے نہیں ہیں, دل ہے غور نہیں کرتے, تو یہ جانور ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. تو یہ اس میں کیا میسج ہمیں مل رہا ہے؟ تو یہ ہے کہ بھائی تمہیں جو صلاحیت دیکھی حقیقت کو جاننے کی اس کو دیکھنے کی تم نے اس صلاحیت کو بند کر دی. وہ جو اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. ایک آنکھ کا دیکھنا ہے, ایک دل کا دیکھنا ہے, اور آنکھ ہے اس سے دیکھنا ہے, حقیقت کی آنکھ سے دیکھنا انسان کہتے ہیں. وہ آپ نے بند کر دیا. آپ نے جو چیز آپ کو حقیقت تک پہنچا سکتی تھی, ریالٹی دکھا سکتی تھی, ریالٹی گم کر دیا آپ نے اپنے وجہ سے. تو جو آپ کے سامنے ہونا ہے آپ کیسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں اسے؟ You get uncertain. جو ان نون کو جو چیز نون بنا سکتی تھی وہ تو آپ کا تدبر تھا, آپ کا وہ تھا, وہ جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی تھی, ان صلاحیتوں کا استعمال تھا. آپ اگر ان کو استعمال کرتے تو آپ حقیقت تک پہنچ جاتے. آپ کے لیے کچھ ان نون نہ رہتا. چونکہ آپ نے وہ صلاحیتیں استعمال کرنا چھوڑ دی جو آپ کو دی گئی تھی, آپ حقیقت کو نہیں پہچان سکتے. آپ نے اگر یہ سمجھا کہ یہ مٹیریل سیلف ہی اصل میں انسان ہے تو آپ نے وہ جو اس کا دوسرا سیلف تھا اس کو آپ نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا. جیسے اس کا مطلب یہ آپ نے تصویر آدھی کو چھوڑ دیا, آپ کے سامنے کوئی پکچر تو آئی ہی نہیں. اگر مثال کے طور پر فرض کریں مجھے اسپریچل اینگزائٹی ہے یا مجھے ڈپریشن ہے, اگر اس ڈپریشن کے ریزن جو ہے وہ اسپریچل ہے, آپ مجھے یہاں پر کوئی میڈیسن دے رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. میڈیسن کا تعلق تو میری باڈی سے ہے, میری اینگزائٹی کیسے کنٹرول ہوگی؟ کنٹرول ہوگی اس سے. آپ جو میڈیکیشن کرتے ہیں اس میڈیکیشن سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جو ایبسٹریکٹ ریزننگ ایبلٹی ہوتی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟
ہائر جو تھنکنگ ہے آپ کی وہ افیکٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اب میں اگر آپ کو اس کو یوں کہوں کہ آپ کی یہ جو میڈیسنس ہیں، یہ جو ہائر تھنکنگ ہے آپ کی، یہ جو ایبسٹریکٹ ریزننگ ہے آپ کی، یہ اس کا تعلق مجھ سے ہے، جس کی میں تھرڈ کمپوننٹ کی بات کی، میں جس نے فیصلہ کرنا تھا ان چیزوں کے درمیان کہ میں نے سول کی بات مانی ہے یا میں نے باڈی کی بات مانی ہے. یہ جو آپ کی میڈیسنز ہیں، یہ جو آپ دیتے ہیں، اگر انہوں نے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا آپ کی باڈی کے ساتھ، تو آپ نے کون سا علاج کیا؟ آپ نے تو بس یہ کیا ہے، بیماری کو طول دے دیا ہے، ختم نہیں کیا اس کو. اب اگر یہ سامنے ہمارے پکچر چیزیں سامنے رہے ہمارے سامنے کہ ہماری جو اینگزائٹی، یہ جو ان نون فیئر ہے، اینگزائٹی ہے، چاہے وہ اسپرچل ہو چاہے وہ مٹیریل ہو، یہ پیدا تب ہوگی جب آپ حقیقت کی آنکھ بند کر لیں گے. جو صلاحیتیں آپ کو دی گئی تھیں ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا آپ چھوڑ دیں گے. جو عقل اور جو شعور آپ کو دیا گیا ہے اس شعور کو آپ استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، تو پھر آپ کے لیے حقیقت غائب ہو جائے گی. پھر جو فیئر ڈیولپ ہوگا وہ ان نون ہوگا. آپ کو سمجھ جائے گی کہ مجھے بے چینی محسوس ہو رہی ہے، انسرٹینٹی ہے، فیئر ہے، پتہ نہیں کس چیز کا ہے. سو ان سارے اس آرگومنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اب آ کر دیکھتے ہیں کہ ہمیں اگر ڈیل کرنا ہے اپنی اینگزائٹی کو، اس اینگزائٹی جو ان نون فیئر ہے ہمارا، آج کل جیسے ہم کووڈ کے فیز سے گزر رہے ہیں، تو جو اینگزائٹی ہے اس فیز میں ہمیں جو انسرٹینٹی پیدا ہوئی ہے ہمارے اس سیناریو میں، ہر لحاظ سے انسرٹینٹی ہے. لوگوں کو ہم مرتے ہیں تو مرنے سے ہم کئی لوگوں کو ڈر بھی لگتا ہے نا کہ بھائی پتہ نہیں آگے جا کر میرا کیا ہوگا. تو ان نون فیئر ہے نا، خوف ہے نا. تو یہ اسی طرح ہمیں بیماری لگ جائے نہ لگ جائے، ہمارا جیسے یہ آج کل کووڈ کے اندر اکنامک ایشوز کھڑے ہیں، روزگار لوگوں کے جا رہے ہیں، تو ہر کسی کو اپنی نوکری ہے اس کا خطرہ پڑا ہوا ہے، اس کی جو سیکورٹی نیڈز ہیں، اس کی جو سیفٹی نیڈز ہیں، اس کی جو بیسک نیڈز ہیں، جو اس کی فائنینشیل اٹانومی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اگر اس کے پاس معاش ہی نہیں ہوتا، ذریعہ معاش نہیں رہے گا کسی کے پاس، تو کتنی اس کے لیے انسرٹن سچویشن پیدا ہو جائے گی. تو اینگزائٹی ہے اس کے اندر، اس سیناریو کے اندر. تو دونوں صورتیں مر جائیں گے اگر کووڈ کی وجہ سے، تبھی ایک اینگزائٹی ہے کہ پتہ نہیں آگے جا کر کیا ہوگا. اور اگر جو ہے وہ مٹیریل کے طرف نوکری نہ چلی جائے، میرا کاروبار نہ ڈوب جائے، یہ خوف ہے لوگوں کو، تب یہ اینگزائٹی پیدا ہوگی. مٹیریل آپ کو جو باڈی اینگزائٹی پیدا ہوگی آپ کو. تو اس کو کیسے ڈیل کریں اس سچویشن میں؟ ہم نے اب یہ اگر یہ ہولسٹک پکچر آپ کے سامنے رکھے ہیومن بینگ کی، اور اس کے اس ریئل کمپوزیشن کی، اس کے ریئل سیلف کی اگر آپ اپنے سامنے تصویر رکھیں اور اس کے پرسپیکٹو سے آپ اینگزائٹی کو دیکھیں، انڈرسٹینڈ کریں اینگزائٹی کی روٹ کاز کیا ہے، کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، تو اب آپ اس کی کیورٹی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. کیا ہو سکتی ہے جی اینگزائٹی کے لیے؟ پہلے سب سے پہلے جو ریمیڈی ہو سکتی ہے، نو دا ریئلٹی آف لائف. یہ بہت سے لوگوں کو یہ اپنے بارے میں ہوتا ہے کہ شاید ہم اسے ایگو سینٹرزم کہتے ہیں سائیکالوجی کے اندر، کہ ہر شخص کو یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ سینٹر آف دا اسٹیج ہے، یا وہ کہانی کا ہیرو ہے یا ہیروئن ہے. اگر وہ مر گیا تو اس کے بغیر جو ہے پھر کہانی جو ہے وہ ساری خراب ہو جائے گی. تو میں نہ رہا تو میرے پیچھے میرے بیوی بچے یا میرے باقی دوسرے دوست پتہ نہیں کیا ہوگا ان کے ساتھ، وہ سارے یہ ہوگا. میرے جس میں جہاں کام کرتا ہوں وہ سارا کچھ میرے سر پہ چل رہا ہے، اگر میں گیا تو وہ سارا کچھ بیٹھ جائے گا. تو ایسا حقیقت ہے نہیں. یہ دنیا چلتی رہتی ہے. یہ جیسے شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ہم سب لوگوں کی مثال جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر جو ایکٹر ہوتے ہیں ان کی طرح ہوتی ہے. ہمارے رولز چینج ہوتے رہتے ہیں، ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور آ جائے گا ہماری جگہ پر. ہماری ریپلیسمنٹ از آلویز ریڈی. کوئی چیز انایویٹیبل نہیں ہے.
اور دوسری بات یہ کہ سائیکالوجی اب شرما رہی ہے، حقیقت پہنچ گئی ہے، ماڈرن سائیکالوجی بھی اس چیز کے حقیقت کے قریب پہنچ گئی ہے، لیکن اس اعتراف سے شرما رہی ہے. آپ سائیکالوجی کے اندر اب آپ ان ویریبلس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، میننگ ان لائف، انسان ایک میننگ فل کریچر ہے، یہ ڈبیٹ کر رہے ہیں آپ، اس کنسٹرکٹ کے اوپر آپ ریسرچز بھی کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ سائیکالوجی میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پرپز فل کریچر ہے انسان، کہ گول ڈائریکٹ کریچر ہے، یہ کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا، کوئی پرپز ہوگا تو پھر کوئی کام کرے گا، اس کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا. یہی بات قرآن بھی کہہ رہا تھا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اے رب تو نے کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ پرپز ہے کیا اس لائف کا؟ اصل چیز یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ مل جائے، آپ کو یہ انسائٹ مل جائے، آپ اس حقیقت تک پہنچ جائے کہ آپ بھی ایک کریشن ہی ہے نا دوسری کریشنز کی طرح، تو اس کریشن کا پرپز کیا ہے؟ آپ کچھ بھی کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ خود کوئی کریشن کرتے ہیں تو کوئی پرپز سامنے رکھ کے اس کو کریٹ کرتے ہیں نا. تو آپ کا جو کریٹر ہے اس نے جب یہ کریشن جو ہے وہ وجود دیا، اس کو آپ کو بنایا ہے، تو اس کا پرپز کیا تھا؟ یہ میننگ فلنس کیا چیز ہے؟ یہی ہے نا کہ پرپز آف لائف کو ایکسپلور کرنا، کہ آپ کی زندگی میں کوئی پرپز ہونا چاہیے. وہ کیا پرپز ہے آپ کا؟ اگر تو آپ نے وہ مٹیریل سیلف والا جو ماڈرن سائیکالوجی کے جو کور ہے اس کے اوپر آپ نے عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ نے سارا فوکس اس مٹیریل ہیومن بینگ مٹیریل سیلف کے اوپر رکھ لیا آپ نے، تو پھر آپ کے نزدیک وہی پرپز ہے زندگی کا کہ بھائی یہ کھاؤ پیو شادی کرو بچے پیدا کرو، زندگی میں جتنے انجوائے کر سکتے انجوائے کرو، چلو بس زندگی یہی ہے. آپ کو پرپز آف لائف پھر یہ بنے گا. اور اگر آپ کے سامنے یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کہیں اور جانا ہے، ہم ان مرنے کو یہ جو ہم کہتے ہیں کسی کے مرنے پر اس کا انتقال ہو گیا، یہ انتقال سے کیا مراد ہوتی ہے؟ موت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ ایکسٹنکشن، ختم ہو جانا، یا ایک عالم سے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جانا. انتقال تو منتقل ہو جانے کو کہتے ہیں. اس کا اگر آپ اس پرسپیکٹو سے زندگی کو دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے یہ اگر میری موت آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ختم ہو جائے گا سب کچھ، اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے، ایک زندگی ہے. جسے اقبال کہتا ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ جادگاں ہے ہم دواں ہر دم جوان زندگی. تو اگر کوئی زندگی اس زندگی کے بعد بھی ہے تو اس کا اس زندگی سے تعلق کیا ہے؟ نہیں کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو لنک ہوگا نا. اگر اس دنیا میں اس زندگی میں بھی میں نے ہی ہونا ہے، وہ زندگی بھی میری ہی زندگی ہوگی، جس کو ہم کہہ لیں آخرت کی زندگی ہے، وہ جنت میں جائیں ہم یا دوزخ میں جائیں، بہرحال وہ زندگی تو میری ہی ہے نا، چاہے میں دوزخ میں رہوں چاہے میں جنت میں رہوں. تو اس دنیا کا اس زندگی کا اس زندگی سے لنک کیا ہے؟ اگر وہ لنک ہم ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اس حقیقت تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں، تو پھر ہم سمجھیں گے اس لائف کی ریالٹی کو. پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جس میں ہم نے 60 70 80 90 سال کے 100 سال بہت زیادہ کوئی جی لے گا، تو اس کے اندر جو آپ کے جتنے بھی عمل ہیں ان اعمال کا نتیجہ کہیں اور نکلنا ہے. یہ دنیا جو ہے فزیکل اپنی اینٹی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، اپنی فزیکل ڈائنامکس دیکھ کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ کاز اینڈ افیکٹ کے روپ میں چلتی ہے. فزکس کے سارے لاز کاز اس دنیا کے کائنات کے کاز اینڈ افیکٹ پر چلتے ہیں. لیکن آپ اگر ہیومن بیہیویئر کے اوپر آپ آئیں یہاں پر تو آپ کو یہاں یہ نظر آتا ہے کاز اینڈ افیکٹ کے رول سے دیکھیں تو پھر جو جھوٹ بولتا ہے اس کی زبان کٹ جانی چاہیے.
یہ نظر آتا ہے آپ کو؟ جو ظلم کرتا ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے، آپ کو نظر آتا ہے یہاں پر؟ جو کسی کی حد تلفی کرتا ہے اس کو اسی وقت زندہ ترگور ہو جانا چاہیے، اس کو کسی تعاون یا کسی بیماری کا شکار ہونا چاہیے، اس کو یہیں پر سزا مل جانی چاہیے اس کو، اگر کسی کا حق نہیں مانے۔ آپ کو یہاں یہ تو نظر نہیں آتا۔ آپ تو یہاں دیکھتے ہیں جو جتنا جھوٹ بولتا ہے وہ اتنی ترقیاں کرتے جا رہا ہے، اور جو سچ بول رہا ہے وہ مصیبتیں جھیل رہا ہے یہاں پر۔ تو کیا موٹیویشن ہے پھر میرے لیے کہ میں سچ بولوں؟ اپنے خود کو پہنچنے والی تکلیفوں پر کمپرومائز کروں یا اس کو برداشت کروں، صبر کروں اس کے اوپر؟ عقل کا جو ہے وہ تقاضا وہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوگا کوئی ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں پر مجھے میرے اچھے اعمال کا نتیجہ ملے، اور جس نے بھی یہاں ظلم کیا ہے مجھے میرے ساتھ، اس کو اس کا اجر وہاں پر ملے۔ وقت تھوڑا چونکہ رہ گیا ہے تو میں اشاروں میں ہی بات کر رہا ہوں کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس لائف کی ریئلٹی کو سمجھیں، اپنی اس لائف کی ریئلٹی کو۔ ہم یہاں پر جب بھی آئے ہیں جو ساری آزمائش ہے ہمارے بھی یہاں پر، یہ دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ آپ اگر یہ سمجھیں گے نا کہ یہ دارالجزا ہے، دارالجزا کہتے ہیں جس میں جزا ملے، آپ کوئی بھی کام کرو اس کا آپ کو نتیجہ ملے، رزلٹ ملے اس کا، آپ کی جو بھی نیڈز ہیں وہ گریٹیفائی ہو جائیں یہاں پر۔ تو یہ جو پرسپیکٹو، یہ جو مٹیریل پرسپیکٹو ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ سائیکولوجیکل پرابلمز کی بنیاد یہ ہے، بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں، ہم اینکشیس ہو جاتے ہیں، ہم بہت سے ڈس آرڈرز کا شکار ہوتے ہیں کہ ہماری نیڈ گریٹیفائی نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کر کے بیٹھے تھے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا نتیجہ مجھے ملنا چاہیے۔ جو تکلیف مجھ پر پہنچی ہے میں پریشان ہو جاتا ہوں، مجھے تکلیف تو پہنچی ہے، میں تو کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، میں نے تو کسی کی حق تلفی نہیں کی، پھر یہ میرے اوپر ساری مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ آپ ڈپریس ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ یہ دنیا جو ہے امتحان کا ہے، یہاں میں ٹیسٹ کے لیے آیا ہوں، یہ ساری جو مصیبتیں مجھ پر آ رہی ہیں ٹیسٹ، تو پھر آپ کے اندر مینٹل کیپیسٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، وہ کوپنگ ایبلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ تمام سٹریسز کو، تمام آزمائشوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو انسان اپنی برداشت کر سکتا ہے۔ یہ ریئلٹی اگر آپ کے سامنے آپ اس تک پہنچ جائیں تو آپ کے لیے بڑے آسانی ہو جائے گی، آپ یہ سارے مسائل جو ہیں یہ حل ہو۔ اس کے بعد ریڈیوس یور مٹیریل اسٹیٹس، میں جو بات کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں ریڈیوس یور مٹیریل اسٹیٹس، ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ یہ جسم کی کچھ نیڈز ہیں، آپ کو ان کی گریٹیفیکیشن لازم ہے آپ کے اوپر، سیلف انہیلیشن نہیں، سیلف کنٹرول۔ اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں، جتنی ضرورت ہے اس کو کھلائیں۔ اس کو 2 روٹیوں کی ضرورت ہے تو 2 روٹیاں دیں، 4 نہیں کھلائیں۔ پانی کے اگر آپ کو 1 گلاس کی نیڈ ہے تو جگ نہیں پینا آپ کو، بس 1 پانی کا گلاس ہی پینا آپ کو۔ اس کی ایگزسٹنس کے لیے جو ضروری ہے، جو چیز اس مٹیریل سیلف کی جو ایگزسٹنس کے لیے، بس اتنے کا بندوبست کریں۔ جیسے ہم سائیکالوجی میں کرتے ہیں نا بائفرکیشن کے، ایک ہوتی ہیں نیڈز اور ایک ہوتی ہیں وانٹس یا ڈیزائرز۔ نیڈز وہ ہے جو کہ ہماری جس کے اوپر ہمارا سروائیول بیسڈ ہے، جس کے کہہ لیں کہ ڈیپینڈنٹ ہے، جن کے بغیر چارہ نہیں آتا۔ تو آپ اپنی نیڈز تک رہیں، فوکس زیادہ رکھیں۔ وشز کی طرف گئے، وانٹس کی طرف گئے، ڈیزائرز کی طرف گئے، وہ 99 کا چکر ہے، وہ 100 کا بھی پورا نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک گاڑی لے لی تو آپ پھر کل کو یہ سوچنا ہے یار تھوڑی سے بڑی گاڑی لے لیں، سال بعد وہ خیال آئے گا اس سے بڑی لے لیں، پھر آئے گا نیا ماڈل لے لیں۔ گھر آپ نے 10 مرلے کا لے لی، پھر سوچیں گے 15 مرلے کا لے لوں، پھر کینال کا لے لوں، اینڈ سو آن۔ یہ ڈیزائر ختم کبھی نہیں ہوگی۔ اپنی مٹیریل اسٹیٹس جو ہیں ان کو آپ جتنا ریڈیوس کر سکیں کریں، کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے اس سے ایکسپیکٹیشنز کو کم کریں۔ کیا نکلے گا کہ فوکس آن انکریزنگ یور اسپرچوئل گینز۔ جو اصل زندگی آپ کی ہے
جو میں نے اقبال کی جو شعر سنا کہ تی سے پیمانہ ہے روز و پردہ سے نہ جاب داں پہ ہم دوا ہر دم دوا ہے زندگی. آپ اس جو زندگی ہے اسپریچل لائف کی لمبی آپ کی زندگی ہے اس کے اوپر آپ فوکس کریں. اس کے آپ کا جو خالق ہے جو اس کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بڑھائیں, جتنا زیادہ کر سکیں بڑھائیں. ان چیزوں کو ان لائن لائن بیلنس مینٹین کریں. یہ جو کانفلکٹ ہے سول اور باڈی کا یہ نظر آتا ہے نہیں اصل میں. سول کی نیڈ ہے مثال کے طور پہ کہ میں سول مجھے کہتی ہے کہ لوگوں کی ہمدردی کرو, لوگوں کی خیر خواہی کرو. ہم مجھے کسی کی ہمدردی کرنی ہے, کسی کو ضرورت مند ہے, اس کو پیسہ دینا ہے مجھے, تو مجھے اپنی اس باڈی کے ذریعے سے کو لے کے جانا پڑے گا نا اس کو پیسہ دینے کے لیے. اور وہ پیسہ اس کو دینے کے لیے پہلے بھی یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ مجھے میری ایک باڈی کے ذریعے سے میں کام کروں, محنت کروں, کماؤں پیسہ. میرے پاس ہوگا تو دوں گا نا. تو یہ آپس میں ضد نہیں ہے ایک دوسرے کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ان لائن لایا جائے. سائیکولوجیکل پرابلمز اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ہمارے کہ ہم ان دونوں کو ان کانفلکٹ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری باڈی اور سول جو ہے یہ دونوں ان کانفلکٹ ہیں, یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. یہ ضد نہیں ہے ایک دوسرے کی. ان دونوں کا ایسنس ایک ہی ہے. جیسے سول کا میں نے کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ باڈی جو ہے میری یہ اس زمین سے وجود پایا ہے, اس میں اس کا ایسنس ہے. یہ زمین کہاں سے آئی ہے, یہ کائنات کہاں سے آئی ہے, یہ بھی اس کا ایسنس تو اللہ ہی ہے نا, یہ بھی تو اس نے ہی بنائی ہے. تو سب چیزوں کا گھوم پھر کے ایسنس ایک ہے, سورس ایک ہے. تو یہ چیزیں ضد میں نہیں ہو سکتی. جیسے ہم مختلف علوم ہیں, ہم یہ کہنا غلط ہے کہ یہ سارے دوسرے کے ساتھ ضد میں ہیں, کانفلکٹ میں ہیں. یہ کمپلیمنٹری ہیں ان کا رول آپس میں. سائنس ہو, سوشل سائنسز ہوں, ہیومینٹیز ہوں, یہ تمام علوم جو ہیں یہ آپس میں انٹر لنک ہیں. ایسے ہی آپ کی سول اور باڈی آپس میں انٹر لنک ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ نے باڈی کی نیڈس کو بھی پورا کرنا ہے, لیکن ڈومینیٹ کریں آپ نے اسپریچل سیلف کو اس کے اوپر. اور یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اس طرح سے اب اس کووڈ-19 کے پرسپیکٹو سے میں آپ کو جو اس باڈی کی نیڈز ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے, اس کی سیکورٹی کے لیے جو پروٹیکٹیو میجرز آپ لے سکتے ہیں منیمم وہ لیں. اسپریچل پرسپیکٹو سے میں کہوں گا یہ مت سمجھیں کہ موت اس کے ہاتھ میں, اس بیماری سے آنے والی ہے. موت کسی اور نے دینی ہے. اس بیماری کا علاج ایسے ہی کریں جیسے آپ دوسری بیماریوں کے پروٹیکٹیو میجرز لیتے ہیں, لیکن اس کا فیئر اتنا ڈیولپ نہ کر لیں آپ اپنے بارے میں کہ آپ کے اندر انسرٹینٹی پیدا ہو جائے. اپنی انسرٹینٹی کو اگر آپ دور کرنا چاہتے ہیں اس کا علاج وہی ہے کہ آپ اپنے اسپریچل گینز انکریز کریں. وہ جو حقیقت کی آنکھ ہے آپ اس کو کھولیں, حقیقت کو دیکھنا شروع کریں. وہ سامنے آ گئی تو آپ کی انزائٹی, وہ چاہے اس کووڈ کے سینیریو میں ہو یا لائف میں کسی بھی سینیریو میں کوئی انزائٹی یا کوئی بھی ڈس آرڈر ہو, وہ آپ کا وہ آپ پیدا نہیں ہو سکتا اگر آپ حقیقت کو جان لیں. ہم چونکہ حقیقت کو جانتے نہیں ہیں, اپنی کمپوزیشن کو, جیسے آپ کی باڈی کیمسٹری ہوتی ہے نا, اگر آپ اس کے مطلب میرا بازو اگر جو ہے وہ 10 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں, اس میں 15 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت نہیں, تو میں 15 کلو اگر وزن اس پہ ڈالوں گا تو اپنے بازوؤں پر بیڑا گھر کروں گا. تو ایسے ہی آپ کی باڈی کی ریئلس, آپ کی کمپوزیشن ہے, اس کی ریئلٹی, اس کی اسٹرینگس, اس کی ویکنیسز اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگی, اس کی حقیقت آپ کو پتہ نہیں ہوگی, تو جو بھی علاج آپ, جو بھی نسخے اس کے لیے کر رہے ہوں گے, بس کے لیے وہ اس کے لیے خطرناک بن جائے گا. وہ اس کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا, پروڈکٹیو نہیں ہوگا. آپ کی کوئی بھی ریمیڈی پروڈکٹیو تب ہوگی جب آپ اس کو صحیح طرح اس کی تشخیص کر سکیں اس مرض کی, اس مسئلے کی. تو یہاں تک میری پریزنٹیشن تھی آج کے اس موضوع سے متعلق. کوئی سوال ہو کسی کے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں.
Question answer. एक क्वेश्चन है कि डज साइंस बिलीव इन सोल। मैंने ये बात बताया आपको, ये बात कि साइंस की लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशंस ये हैं कि साइंस की, मैंने कहा कि लिमिटेशंस ये हैं कि साइंस जो है वो सिर्फ ऑब्जर्वेबल फिनोमेना को स्टडी करती है, और जब आपने साइकोलॉजी को फिलॉसफी से निकाला, आपने इसको एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाया आपने, तो आपने इसके ऊपर वो लिमिटेशन इम्पोज कर दी कि अब ये सिर्फ मटीरियल सेल्फ को देखेगी, ये उसके स्पिरिचुअल सेल्फ को देखेगी ही नहीं। अगरचे इसमें भी अपने अपने क्रिटिक्स हैं कि भी आप कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें को जो है वो, चूँकि सोल एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है तो साइंस की डोमेन में नहीं आ सकती, तो फिर आप माइंड को क्यों स्टडी करते हैं, आप ये कॉन्शियसनेस क्या बना होती है आपकी, फिर ये आप कहते हैं ना कि फाइव सेंसेस की रेंज में कभी चखना, आप कहें कि आपका माइंड है, आप कभी किसी ने चखा है माइंड, किसी ने उसको सुना है, किसी ने देखा है या सुना है उसके बारे में, या टच करके देखा है उसको। आप कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो कभी उसको सुन के या चख के या टच करके देखा कि कॉन्शियसनेस की ला का नाम होती है, ये थिंकिंग है, अभी मेरे पास थिंकिंग है, ये क्या चीज़ होती है थिंकिंग, ये भी तो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ना। देखिए, तो जब आप इन चीज़ों को, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको सोल को क्या मसला है आपको स्टडी करने में। मैंने जैसे कहा कि अब ये पहुंच गए हैं वहां पर, ये इन वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं, ये साइंटिफिक रिसर्चेस हमें बता रही हैं कि ये एक मीनिंगफुल क्रीचर है, ये एक पर्पसफुल क्रीचर है, यहाँ तक पहुंच गए हैं ये, लेकिन अभी उसको हकीकत को पूरी तरह मानने से इनकार, शर्मा रहे हैं। तो आई होप कि ये हम इसी कम्युनिटी का ही हिस्सा है, तो अगर हम इस पर मजीद रिसर्चेस करें, हम इस पर मजीद बात करें, तो इस बात को हम जो है एक पर्सपेक्टिव के तौर पर, जैसे दूसरे पर्सपेक्टिव हैं, इस पर्सपेक्टिव को से भी हमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए। तो प्योर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से आप ह्यूमन बीइंग को सही तरह नहीं समझ सकते, उसकी हकीकत को नहीं जान सकते। अच्छा जी, और है सवाल। Are there any practices, strategies on cultivation of certain mindsets that can help manage anxiety from the spiritual healing perspective? जी, मैंने ये बात की है आपको कि आप अपनी आखिर में जो मैंने रेमेडी बताई है उसमें आपको ये है कि आप अपने अल्लाह के साथ जितना ताल्लुक है उसको बढ़ाएं, स्पिरिचुअल गेम्स को अपने इंक्रीज करें। उसका जो है वो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो तो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से मिलता है। तो उसके साथ जितना आप अपना कनेक्शन बढ़ाएंगे, और उसका सबसे बुनियादी सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स तो उसका कलाम ही है, आप उसको पढ़ें। वो उसने जो किताब हम पर भेजी है, उसने वो किताब हिदायत है, बेसिकली उसको कहते हैं हम, मुत्तकीन है वो। तो कहा उसको वो आपके लिए हिदायत के लिए तो भेजी गई, उसको पढ़ेंगे तो मसले हल होंगे ना। मसला ये कि हम पढ़ते हैं, हम दुनिया जहान की हर किताब पढ़ लेते हैं, PhD हो गए हैं, बुल्ले शाह का है कि पढ़ पढ़ आलम फाजिल हो, अपने आप पढ़िया नहीं। वो ये हाल है हमारा, हम हर किताब पढ़ते हैं, बस यही नहीं पढ़ते। तो उसका जिक्र जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसको इसके साथ जितना अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, उससे सेटिस्फेक्शन जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, आप अपनी हकीकत तक भी उतना ज़्यादा पहुँचेंगे। Isn't our reality actually our own perception of things? Very good question. ये philosophical question है वैसे तो। अल्लाह ताला ने 7 करोड़, अगर हम 7 अरब इंसान कहते हैं दुनिया में है, तो हम कहते हैं 7 अरब इंसानों की किस्में, हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है।
ہر انسان کی ذاتی حقیقت مختلف ہے، ہماری پرسیپشل ایبلٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو ہر بندے کا لیول آف کانشیسنس ڈفرینٹ ہے. اللہ کی معرفت جو ہے جو ہم نے کہا اسپرچل گینز کو انکریز کریں، ہر شخص کی معرفت بھی کیسی نہیں ہو سکتی. تو بات ہی کیا کی ہے کہ ہر بندے کی جو ہے پرسیپشن جو ہے وہ ریلیٹیو ہے. وہ تو کوئی سوال نہیں ہے. Sir, anxiety occurs from thoughts in the mind. How exactly does spiritual healing help in dealing with that? جی میں نے یہ بھی بات کر چکا ہوں، میں اس پر کور کر چکا ہوں اس پوائنٹ کو. حقیقت تو جو آپ کو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ان صلاحیتوں کا استعمال کریں گے تو حقیقت تک پہنچیں گے، ورنہ وہی بات کہ ان کی آنکھیں ہیں، ان کو بصارت دی ہے، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، دل ہے غور نہیں کرتے، یہ جانور ہے بلکہ ان سے ہی بہتر ہے. اگر آپ وہ جو دل کو میں نے اقبال کا شعر سنایا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے چلے، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تو وہ اگر آپ کو اپنی اندر کی آنکھ کو، حقیقت کی آنکھ کو اگر آپ جگا لیں، اس کو کھول لیں آپ، تو پھر آپ جو ہے وہ جو چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ نہیں ہوگی، آپ کی حقیقت کی آنکھ نہیں کھولیں گے آپ حقیقت کو پہچان نہیں سکتے. آپ جو بھی آپ کی ریمیڈیز ہوں گی وہ ساری جو ہے وہ بس ٹوٹکے ہوں گے، دیسی ٹوٹکے. تکا لگ گیا تو لگ گیا، نہیں تو وہ تکا آپ کے لیے گلے بھی بن سکتا ہے. Sir, soul is based on religion. If we remove religion, then how can explain the source of soul? اصل میں یہ جو ڈبیٹ بن گیا نا، آرگومنٹ کے ریلیجن اور سائنس آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے، یہ بڑا غلط آرگومنٹ ہے. میں نے ابھی آخر میں بات کی تھی اپنے لیکچر کی کہ جتنے بھی علوم ہیں وہ آپس میں کمپلیمنٹ کرتے ہیں دوسرے کو. یہ ایک دوسرے کی ضد ہم نے بنا دی ہے دوسرے کی، تو یہ ایکچولی ہے نہیں. تو ہمیں ضرورت ہے اس چیزوں کو برج کرنے کی. اصل جو کرنے کا کام ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے جو سول ہے، یہ سائنس کو خدا کو بھی کیسے ثابت کریں گے سائنٹیفک ڈومین سے؟ آپ سول کو تو چھوڑیں. لیکن سائنس کا کلیم کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ خدا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سائنس کہہ رہے خدا نہیں ہے. اسی طرح سائنس سائیکالوجی کہتی ہے کہ ہم سول کو اسٹڈی نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس کو اسٹڈی نہیں کرتے. اس کا ہرگز یہ نہیں کہہ رہے سائنس کے سول ہے ہی نہیں. یہ جو نتیجہ نکالنے والے ہیں وہ نتیجہ غلط نکال رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کمپلیمنٹ کرنے چاہیے ان دونوں چیزوں کو آپس میں. آپ نے اس باڈی کو اسٹڈی کرنا ہے تو یو ہیو ٹو فالو سائنس. یہ مٹیریل چیز ہے، سائنس مٹیریل سے کو ڈیل کرتی ہے، مٹیریل فینومینن کو اسٹڈی کرتی ہے. اب سول آپ کا اگر جو ہے وہ مٹیریل سے آتی ہے، اس کے لیے پھر آپ کو کوئی اور سورس یوز کرنا پڑے گا اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے. آپ کی اس باڈی کی جیسے نیڈز ہے، آپ کی سول کا بھی آپ کو جو پہلا جو اسٹیج ہوتی ہے آپ کے ہمارے سول کی نیڈز کیا ہے؟ یہ اٹ اسٹارٹس فرام فیلنگ. آپ اس کو اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، یہ آنکھ اس ہاتھ سے ٹچ نہیں کر کے دیکھ سکتے کہ یہ سول مجھ میں ہے یا نہیں ہے. یو کین فیل اٹ. لیکن ضرورت یہ ہے کہ آپ نے وہ جگایا بھی ہوا ہو اپنے آپ کو. وہ جو جیسے میں نے آپ کو سنا حشر کی آیت سنائی کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، تو نتیجے میں اللہ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا. اپنے آپ کو جگا کے رکھیں. اگر آپ کو اپنے اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے تو ڈیٹیکٹ کریں، اسے فیل کریں. آپ نے وہ پہلی جو سٹیج ہے، مطلب آپ کچھ غلط کر رہے تھے، اندر سے آپ کو گلٹ فیل ہو رہا تھا، تو رک جاتے ہیں نا آپ سے. آپ نے اس کو سپریس کر دیا اور
کان بند کر لیے اس آواز کے اوپر، آپ غلط راستے پر چل گئے. آپ خود سوچیں، آپ کسی کو مشورہ دیں اور اگر آپ کا وہ مشورہ نہ مانے، آپ ایک دفعہ دیں گے، 2 دفعہ دیں گے، 30 دفعہ آپ مشورہ دینا چھوڑ دیں گے. تو وہ آواز جو آپ کے اندر سے آنا شروع ہوئی تھی، آپ نے اس کو فیل نہیں کیا، اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا، اس کو آپ نے غور نہیں کیا، اس کے اوپر توجہ نہیں دی اسے آپ نے. تو آواز ایک وقت آتا ہے پھر آنی بند ہو جاتی ہے آپ کو. تو یہ جو فیلنگ سے آپ کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، یہ پھر آپ کے اگلی اسٹیج میں جا کر کانشیسنس میں آتا ہے. ایک وقت آتا ہے پھر ایسا کہ آپ اگر اس کے اوپر غور کرتے رہیں، تدبر کرتے رہیں، اس کے اوپر آپ نے جیسے آپ اس باڈی کی نیڈز پر آپ نے اپنے سارے اینٹیناز الرٹ کیے ہوئے، ریڈارز الرٹ کیے ہوئے، اس طرح اگر اس کی نیڈز پر بھی آپ اس کے اوپر اس کے جو سگنلز ہیں ان کے اوپر بھی اپنے اگر اینٹیناز جو ہے وہ آپ الرٹ پہ کھڑا کر دیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ جیسے یہ چیز آپ کو پتہ لگتا ہے، نظر آتی ہے آپ کو، وہ بھی آپ کو پتہ لگے گا کہ سور ہے میرے اندر. اب وہ اقبال کا ہے نا یہ شعر کے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، ہوتے ہیں خطاب آخر. وہ اسٹیج آتی ہے آپ کو، پھر آپ کو چیز جس کو آپ شعور کہتے ہیں، آپ کو احساس ہونا کہ ہاں میرے اندر ہے یہ چیز، تو پتہ بھی لگے گا وہ اسٹیج. تو اس کو سائنس کے ڈومین سے آپ دیکھیں گے تو پھر نہیں کر سکیں گے. ہمیں ضرورت ہے اس کو کمپلیمنٹ کرنے کی، کہ ان دونوں چیزوں کو، یہ میٹا فزیکل ورلڈ اور فزیکل ورلڈ، ان دونوں کو آپس میں برج کریں. اٹس اباؤٹ فلاسفی، آل اباؤٹ فلاسفی. تو ہمیں ضرورت ہے کہ سائیکالوجی کو، جب ہم سائیکالوجی کو اسٹڈی کریں تو اس کا جو فلسافیکل آسپیکٹ ہے اس کے ساتھ اس کو برج کر کے رکھیں. Today's world success is reversely proportional with life or soul satisfaction. The one who gives lesser attention to soul needs is more successful. It's vice versa. Why this is happening? جی میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ جب تک آپ حقیقت زندگی کی نہیں اندازہ ہوگا کہ یہ زندگی جو ہے یہ تو میرے لیے ایک امتحان کا ہے، تو آپ کو جو صبر ملنا ہے، جو ہمت حوصلہ ملنا ہے، وہ نہیں مل سکے گا. اگر آپ نے اس کو دارالجزا سمجھ رکھا ہے کہ یہاں پر مجھے ریزلٹ ملنا ہے، مجھے ہر چیز کا ملنا چاہیے، یہ ایکسپیکٹیشن ڈیولپ کر لیے تو یہ ایکسپیکٹیشن آپ کے اندر پرابلم شروع کرے گی آپ کے اندر. یہ Can we classify ego concept of pride as nafs as per your observation? اب یہ نفس جو ہے یہ بھی بیسیکلی ریلیجیس کونوٹیشن ہے. اس کی پھر اگین 3 قسمیں کی جاتی ہیں، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ. تو یہ بیسکلی ساری چیزیں وہ کنیکٹ وہی ایک چیزیں ہو جاتی ہیں کہ نفس لوامہ جو ہے بیسکلی وہ سول کے ساتھ لنکڈ ہے، نفس امارہ جو ہے باڈی کے ساتھ لنکڈ ہے، اور نفس مطمئنہ جو ہے وہ آپ کی کانشیسنس کے ساتھ. آپ پرائڈ کے ساتھ اگر یوں کریں تو نفس لوامہ جو ہے وہ سپر ایگو، نفس امارہ جو ہے وہ ایگ، اور نفس مطمئنہ جو ہے وہ ایگو. جی آپ کی تقریباً سارے سوال ہی میں نے کور کر لیے ہیں. Is there any way to keep a balance between needs of body and soul? As most of times in this material world, soul has to starve and body needs are fulfilled. This could potentially lead to anxiety and depression. In my opinion, جی بالکل بات ٹھیک ہے. یہی میں نے سارے میری تھیسس تھا، جو میرا آخری میں تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے یہ بیلنس مینٹین کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو تدبر کرنا ہے اندر اپنے نفس کو جتنا زیادہ. اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو یہ سراغ زندگی تبھی ملے گا ہم اپنی حقیقت کو پہچانیں. یہ جو دونوں چیز جو آپ کی اینٹیز ہیں ان کی ریئلٹی تک سمجھ جائیں، ان کی کمپوزیشن کو سمجھ جائیں آپ، تو آپ مسئلے آپ کے حل ہو سکتے ہیں. How does this approach helpful for healthy relationship with things? Everything is temporary, like people like. جی بالکل، یہ زندگی میں نے کہا ہے بھی ٹیمپرری، ہر چیز ٹیمپرری ہے. آزمائش بھی ٹیمپرری ہے، جتنی بھی آزمائشیں ہماری زندگی کی وہ بھی ٹیمپرری ہے. یہاں سب کچھ ٹیمپرری ہے. یہ تھوڑا سا عرصہ جتنا ہم
اس میں بھی ہم آپ کہیے نا کہ بچپن کا آپ نکال دیں 10 سال تک کے تو وہ تو ویسے ہی آپ کی نکل گئی ڈیولپمنٹ اسٹیج تک کر رہے ہیں آپ. اس کے بعد اصل میں تو شعور کی تھوڑی سی انسان کی ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہوتی ہے اور 50-60 سال کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے. تو لائف اصل ایکچوئل لائف اسپین جو آپ کا پوٹینشیل لائف اسپین ہے وہ تو بس 30-40 سال کا ہی ہے جس کے اندر کیا آپ کو سارے اصل آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے آپ کو یہ ٹیسٹ سے. آئی ہوپ میں نے آج جو پرسپیکٹو آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. تھینک یو ویری مچ.